مولانا بریلوی نے علمائے دیوبند کی کتابوں میں لکھی عبادات کو بطور ثبوت پیش کرتے ہوئے عرب کے مفتیان سے مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی کے کفر کا فتویٰ مانگا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ فاضل بریلوی نے اس لسٹ میں علمائے دیوبند سے پہلے مرزا غلام احمد قادیانی کا نام لکھا تھا۔ عرب کے مفتیان کی حمایت کے بعد مولانا بریلوی نے ہندوستان کے طول و عرض میں بسے 250 سے زیادہ مفتیان اور علماء کرام سے اس فتوے پر دستخط لیے۔ خیر بعد میں حسام الحرمین کو کاؤنٹر کرنے اور غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے مولانا سید حسین احمد مدنی نے ایک بکلیٹ شائع کی۔ ان کا موقف تھا کہ مولانا احمد رضا خان نے عرب علماء کو گمراہ کرتے ہوئے ہمارے عقائد کو غلط انداز میں پیش کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ جب ایک مرتبہ علماء بریلوی نے مولانا ظفر علی خان پر کفر کا فتویٰ لگایا تو انہوں نے اس شعر سے جواب دیا تھا: بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، کہ ملتے ہیں کوڑی کے اب تین تین۔ خدا نے بھی ڈھیل دی ان کو یہ کہہ کر، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ قَيْدِي مَتِينٌ۔ مولانا احمد رضا خان نے اپنی 65 سالہ حیات میں عربی، فارسی اور اردو زبان میں 1000 کے قریب کتابیں اور رسائل تحریر کیے۔ ان کا ترجمہ اور تفسیر قرآن کنز الایمان کے نام سے مشہور ہے۔ دوستو، آپ نے نماز جمعہ کے بعد مساجد میں لوگوں کو یہ نعت مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام پڑھتے یقیناً دیکھا سنا ہوگا۔ یہ نعت اعلیٰ حضرت کے قلم سے لکھی گئی۔ اس نعت کے بارے میں مولانا کوثر نیازی کہا کرتے تھے کہ یہ کلام تو اردو کا قصیدہ بردہ شریف ہے۔ اس کے علاوہ بھی سینکڑوں شاہکار نعتیں ایسی ہیں جو مولانا احمد رضا خان نے لکھی۔ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کے فتووں کا مجموعہ فتاوی رضویہ 33 جلدوں میں ہے، جس میں ہزاروں مسائل کے اسلام کی روشنی میں جواب تحریر ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب کوئی ہندوستانی مسلمان حج سے واپس آتا اور ان سے کہنے لگتا کہ میں سرکار دو عالم کی بارگاہ میں حاضری دے کر آیا ہوں، تو اعلیٰ حضرت عشق رسالت مآب میں اس حاجی کی قدم بوسی کرنے لگتے۔ فاضل بریلوی کے صرف علماء دیوبند سے مسلکی اختلافات ہی نہیں تھے، بلکہ وہ سیاسی میدان میں بھی ایک دوسرے کے رائیولری تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ صدیوں سے قائم سلطنت عثمانیہ اب ٹوٹ جائے گی۔ ایسے میں مولانا محمد علی جوہر نے تحریک خلافت چلائی اور اکابر علماء دیوبند اس تحریک میں پیش تھے۔ یہاں تک کہ گاندھی نے بھی مسلمانوں کا زبردست ساتھ دیا۔ مولانا احمد رضا بریلوی تحریک خلافت کے خلاف سب سے مؤثر آواز بنے ہوئے تھے۔ وہ ترکوں کی خلافت کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک خلیفہ اسلام ہونے کے لیے قریشی ہونا لازم تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مولانا احمد رضا خان نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کرنے والے شریف مکہ کی حمایت کی تھی اور انہوں نے ترکوں کی خلافت کے خلاف فتویٰ پر دستخط بھی کیے تھے۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب مولانا محمود حسن دیوبندی حجاز مقدس میں تھے۔ یہاں شریف مکہ نے ان سے بھی ترکوں کو کافر قرار دے کر ان کے خلاف بغاوت کو جائز قرار دینے کا مطالبہ کیا۔ شیخ الہند نے اس فتوے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا، جس کی پاداش میں شریف مکہ نے انہیں گرفتار کر کے انگریزوں کے حوالے کر دیا اور یوں وہ 3.5 برس تک مالٹا کے جزیرے میں اسیری کاٹتے رہے۔ اسی طرح سے جب کانگریس کے صدر مولانا ابوالکلام آزاد نے ہندوستان کو دارالحرب قرار دیتے ہوئے یہاں سے افغانستان ہجرت کرنے کا فتویٰ دیا، تو اس موقع پر یہ حضرت بریلوی ہی تھے جنہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی ہجرت کرنے کی مخالفت کی تھی۔ مولانا احمد رضا خان اکتوبر 1921 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کا مزار اولڈ بریلی شہر سے 3-4 فرلانگ کے فاصلے پر محلہ سوداگران میں واقع ہے، جو درگاہ اعلیٰ حضرت کے نام سے مشہور ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جب مولانا احمد رضا خان فاضل بریلی کے انتقال کی خبر تھانہ بھون میں مولانا اشرف علی تھانوی کو ملی تھی، تو ان کی زبان سے پہلا جملہ یہ نکلا: انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر وہ کہنے لگے، احمد رضا خان نے میرے سمیت اکابرین دیوبند پر کفر کے جتنے بھی فتوے لگائے، وہ عشق رسالت مآب کے جذبے میں سرشار ہو کر لگائے۔ میں اختلاف رائے کی وجہ سے ان کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں کروں گا۔ حضرت تھانوی کا یہ قول آج بھی علماء بریلوی بتاتے ہیں کہ احمد رضا خان صاحب عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔
اس نے اگر ہماری تکفیر کی تو عشق رسالت کی بنا پر کی۔ علامہ محمد اقبال نے ان کے بارے میں کہا تھا، اگر مولانا احمد رضا خان بریلوی کے مزاج میں شدت نہ ہوتی تو وہ اپنے دور کے امام ابو حنیفہ ہوتے۔